ابو بکر کو یہ جو مقام ملا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، یا یوں کہیے احتیاط کے ساتھ اگر ہم کہیں اس امت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا رتبہ ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام آتا ہے، ابو بکر صدیق کا نمبر آتا ہے۔ خصوصیت کیا تھی؟ ابو بکر صدیق کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے بکر بن عبداللہ المزنی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ابو بکر کو یہ مقام اور رتبہ کیوں ملا؟ کہا ما فضلهم ابو بکر بکثرت صلاة ولا صیام ولکنہ فضلهم بشیء وقر فی القلب۔ کہا کہ ابو بکر کو یہ جو مقام ملا کہ نبی کے بعد اگر اس امت میں کسی کا درجہ ہے تو ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر کو یہ درجہ اس لیے نہیں ملا کہ طبقہ صحابہ میں سب سے زیادہ نفل نمازیں ابو بکر پڑھتے تھے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں ابو بکر سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والے رہے ہوں۔ ابو بکر کو یہ مقام اس لیے نہیں ملا کہ طبقہ صحابہ میں سب سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے تھے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں ابو بکر سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے رہے ہوں۔ پھر ابو بکر کو یہ جو مقام ملا کس بنا ملا؟ بکر بن عبداللہ المزنی فرما دیں وَلَكِنَّهُ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي الْقَلْبِ۔ ابو بکر کو یہ جو مقام ملا وہ دل کے ایمان کی وجہ سے ملا، دل کے یقین کی وجہ سے ملا، یعنی جس معیار کا ایمان ابو بکر کے دل میں تھا، جس کوالٹی کا ایمان ابو بکر کے دل میں تھا، دنیا کی کسی شخصیت کے دل میں ویسا ایمان اور یقین نہیں دیکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے درجات کا تفاوت دل کے جذبات، دل کے ایمان، دل کے یقین اور دل کی کیفیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پیارے نبی کے وعدوں، پیارے نبی کی باتوں اور آسمان سے آنے والی وحی کے پیغامات پر جیسا ایمان اور جیسا یقین ابو بکر کا تھا، اللہ کی قسم ویسا ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور دل میں نہیں دیکھا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک بہت بڑی بات روایت کی ہے، منہاج السنہ نبویہ میں بسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ فرمایا ابو بکر کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ کے قسم اگر قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے سارے افراد کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اور پوری امت کا پلڑا جو ہے ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جائے گا۔ بہت بڑی بات تھی میرے بھائیوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ابو بکر کو ملی، آپ کی محبت کا جو حصہ ابو بکر کے حصے میں آیا، اللہ کی قسم دنیا میں کسی اور شخصیت کے حصے میں نہیں آیا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پیارے نبی سے پوچھا، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ پیارے نبی نے کہا کہ عائشہ، کہا کہ عائشہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے پوچھا کہ مردوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ پیارے نبی نے کہا کہ ابوہا، عائشہ کا باپ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اور حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ خیر کے ہر میدان، دیکھو عموماً انسانوں میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اعمال میں جو ہے کسی انسان کا رجحان کسی عمل کی طرف زیادہ رہتا ہے، کسی کا دل نفل نمازوں میں زیادہ لگتا ہے، وہ بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھتا ہے، کسی کا دل روزوں میں زیادہ لگتا ہے، وہ بہت زیادہ نفل روزے رکھتا ہے، کوئی تیسرا ہے اسے نفل نمازیں اور نفل روزے تو اس کی زندگی میں نہیں، مگر صدقہ و خیرات سے اسے بڑی دلچسپی ہے۔ یہ جو نیک اعمال ہیں یہ بندوں کے اندر تقسیم ہوئے نظر آتے ہیں، ہر انسان کے اندر ہر عمل، ہر نیکی اور ہر خوبی نظر نہیں آتی، مگر ابو بکر صدیق کے کردار کا کمال یہ تھا، نیکی کے ہر میدان میں ابو بکر کی حصے داری تھی، خیر کے ہر میدان میں ابو بکر کی حصے داری تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دن میں صبح سے شام تک کیے ہوئے اعمال کو اگر آپ دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق کی زندگی میں تقریباً تمام نیکیاں آپ کو جو ہے نظر آتی تھی، جو نیکیاں کے ایک مومنانہ کردار کی علامت ہوتی ہیں۔ مسلم کی مشہور روایت ہے، جب پیارے نبی نے ایک مجلس جمی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، کہا کہ لوگوں بتاؤ آج کون تم میں سے روزے سے؟
ابو بکر نے کہا کہ میں. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ آج تم میں سے کس نے کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا کہ میں. پیارے نبی نے کہا کہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے کسی مریض اور بیمار کی عیادت کی ہے؟ سب خاموش رہے. ابو بکر نے کہا کہ میں. پیارے نبی نے کہا بتاؤ تم میں سے کون ہے جو آج کسی جنازے کے ساتھ چلا ہو؟ سب خاموش تھے. ابو بکر نے کہا کہ میں. پیارے نبی نے کہا جس شخص کی ایک دن میں یہ 4 اعمال جمع ہو جائیں اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. رضی اللہ عنہ وارضا. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، جو جن کا دل نماز سے زیادہ لگتا ہے وہ باب الصلاۃ سے جنت میں جائیں گے. ایک دروازہ ہے باب الصدقہ، جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے وہ باب الصدقہ سے جنت میں داخل ہوں گے. ایک دروازہ ہے باب الریان، جو نفل روزے رکھنے والے تھے وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے. ایک دروازہ ہے باب الجہاد، جو مجاہدین ہیں وہ باب الجہاد سے جنت میں داخل ہوں گے. پیارے نبی نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، ابو بکر صدیق نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی، کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جسے جنت کے 8 دروازوں سے داخلہ نصیب ہوگا؟ تو پیارے نبی نے کہا کہ ابو بکر وہ خوش نصیب تم ہی ہو، وہ خوش نصیب تم ہی ہو. جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں پکارا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں آواز دی جائے گی. کیوں؟ ابو بکر کی زندگی میں نماز بھی تھی، ابو بکر کی زندگی میں روزہ بھی تھا، ابو بکر کی زندگی میں صدقہ بھی تھا، ابو بکر کی زندگی میں جہاد بھی تھا، ابو بکر کی زندگی میں سارے اعمال خیر تھے، اور وہ بھی ان تمام اعمال اور عبادتوں کے اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے تھے. اسی لیے ابو بکر کا شمار ان خوش نصیب امتیوں میں ہوتا ہے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی. اور حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی اور ان کی منقبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سفر ہجرت میں انہوں نے پیارے نبی کی جو رفاقت اپنائی، سفر ہجرت میں پیارے نبی کا جو ساتھ انہوں نے اپنایا، یہ وہ سفر تھا جہاں قدم قدم پر موت کے خطرات منڈلا رہے تھے. اس نازک سفر میں اور اس نازک موقع پہ پیارے نبی کی رفاقت ابو بکر نے نبھائی، اور وہ بھی اس جذبے سے نبھائی کہ ہر قدم اپنی جان سے زیادہ پیارے نبی کی جان کی فکر ہوتی تھی. ہم نے سیرت کے درس میں بیان کیا تھا، مدینے کی طرف جا رہے ہیں پیارے نبی ابو بکر کے ساتھ. ابو بکر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. پیارے نبی نے ابو بکر کو کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے ہوئے دیکھا. پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آگے چل رہا ہوتا ہوں، اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن پیچھے سے آپ پہ حملہ نہ کر دے. یہ خیال جیسے ہی آتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہوں کہ خطرہ آئے تو پہلے میری جان پر آئے، میری ذات پر آئے. اور جب میں پیچھے چلتا ہوں اچانک خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن سامنے گھات میں نہ بیٹھا ہو. یہ خیال آتا ہے تو سامنے آ جاتا ہوں کہ کوئی خطرہ آئے تو پہلے میری ذات پر آئے، آپ کی ذات محفوظ رہے. اس جان نثاری کے ساتھ خطرات سے بھرے ہوئے سفر میں پیارے نبی کی رفاقت انہوں نے نبھائی. اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام میں اس سفر کے حوالے سے ابو بکر صدیق کا تذکرہ سورہ توبہ 10ویں پارے میں کر دیا. امت سے مخاطب ہو کے فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اے امت محمد کے لوگوں، اگر تم محمد کی مدد کے لیے سامنے نہیں آؤ گے تو محمد کی مدد کے لیے میں ابو بکر جیسے انسانوں کو مسخر کر رکھا ہوں. اور حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسی عظیم کردار اور اسی عظیم اخلاق کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت دی جب آپ نے زندگی کے آخری ایام میں فرمایا، کہا کہ لوگوں، زندگی میں مجھ پر جس کے بھی احسانات تھے، زندگی میں مجھ پر جس کے بھی احسانات تھے، میں نے دنیا ہی میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن میرا ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا ہوں. مجھے آخرت کا انتظار ہے، حشر کے میدان میں رب العالمین ہی ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکائے گا.
بچپن سے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دوستی ایسے مقبول ہوئی اور ایسے منظور ہوئی کہ رب العالمین نے اس دوستی کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی باقی رکھا. آخرت میں تو دوستی باقی رہے گی ہی, عالم برزخ میں بھی, عالم برزخ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ابو بکر کو نصیب ہوئی. جب ابو بکر کو یہ اعزاز ملا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو ان کی قبر ہو اور ابو بکر کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سلایا گیا, دفن کیا گیا, اس طرح تینوں عالم, عالم دنیا, عالم برزخ اور عالم آخرت, ان تینوں مقامات پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی, آپ کی صحبت, آپ کی رفاقت اور آپ کی قربت نصیب ہوئی. اور یہ وہ اعزاز ہے کہ جس اعزاز پہ جتنا زیادہ رشک کیا جائے کم ہے.